نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم نفاق اصغر کے بارے میں علم حاصل کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے نفاق اکبر کے بارے میں علم حاصل کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ نفاق اصغر نفاق اصغر کیا ہے؟ عملی نفاق ہے. یعنی عملی نفاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منافقین کے اعمال میں سے کوئی عمل کرنا اس طرح سے کہ کچھ ایمان بھی دل میں باقی رہے. دل میں ایمان ہے لیکن کیا ہے؟ حرکتیں منافق کی سرزد ہو رہی ہیں. کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے جو منافق کا عمل ہے. پورے اعمال پکا منافق نہیں ہے وہ شخص، لیکن کیا ہے؟ اس میں منافقت کی کوالٹیز آ گئے ہیں. یعنی وہ صفات پائی جا رہی ہیں منافقت کی. عمل وہ کر رہا ہے لیکن اس نے پورا نفاق نہیں اپنایا، تو یہ کیا ہے؟ نفاق اصغر ہے. لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے. نفاق اصغر چھوٹا نفاق تو مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا ہے لائٹ لے لیں، ایسا نہیں، بلکہ چھوٹے نفاق کا حکم بھی کیا ہے کہ ایسا انسان ملت اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا مگر ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی نفاق اصغر حرام ہے اور نفاق اصغر کا مرتکب یعنی نفاق اصغر کرنے والا کبیرہ گناہ کر رہا ہے. تو ایسے انسان میں ایمان اور نفاق دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، مگر جب نفاق بڑھتا جاتا ہے، یعنی نفاق جیسے جیسے انسان کا بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے منافقت کی حرکتیں وہ کرتے جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ پکا منافق ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی کمپلیٹ خالص منافق ہو کر رہ جاتا ہے. اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ یعنی کون سے ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی یہ فتویٰ لگ رہا ہے کہ یہ منافق کی حرکتیں کر رہا ہے. چلیے آئیے ہم انشاءاللہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نفاق کے تعلق سے مشہور ہیں. جیسے میں آپ کو گنواؤں. پہلا بات کرنے میں جھوٹ بولنا، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، تیسرا خیانت کرنا، چوتھا گالی گلوچ کرنا، پانچواں عہد شکنی کرنا، چھٹا مسجد میں باجماعت نماز سے سستی کرنا، یا پھر نماز میں سستی کرنا چھٹا عمل. ساتواں ریاکاری. تو یہ 7 ایسے اعمال ہیں جو احادیث میں اور قرآن کے دلائل کے ساتھ ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ صفتیں ہیں. تو یہ کیوں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ انسان ان چیزوں سے بچے، مسلمان ان چیزوں سے بچے، اپنے ایمان کو پاک رکھے نفاق سے. تو دیکھیے سبحان اللہ، یہ نفاق کو اللہ تعالیٰ نے مطلب حرام قرار دیا اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. وہ اس سے پہلے کا جو ہم نے نفاق اکبر پڑھا تھا وہ تو سرے سے جیسے انسان وہ نفاق اکبر کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہی ہو جاتا ہے بندہ. لیکن یہاں تھوڑے چانسز سے انسان سدھر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں سدھرا اور وہ برابر اس نفاق کے اوپر یعنی بضد رہا، برابر وہی نفاق کی حرکتیں کر رہا ہے، تو دھیرے دھیرے ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھے سٹیج پر آتا ہے. یعنی یہ سٹیجز پار کرتا ہے اور آخر میں پکا منافق ہو جاتا ہے. جیسے ایک مثال ہے کہ جیسے کینسر کا مرض ہوتا ہے. جب وہ فرسٹ سٹیج پہ رہتا ہے، سیکنڈ سٹیج پہ رہتا ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ نارمل خاموش نہیں بیٹھتا. اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آگے چل کر یعنی ہلاک کر دے گی. تو دیکھیے ٹھیک اسی طرح منافقت کی بھی جو سٹیجز ہیں، اگر وہ پار کرتے جاتا ہے بندہ اور وہ اس چیز سے گناہ نہیں کرتا اور ایک کے بعد دیگر خصلتیں اپنانے لگتا ہے، تو آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ غارت ہو کے رہ جاتا ہے. اس کے تمام اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالا جائے گا. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں حدیث میں بتائی، 4-5 باتیں حدیث کے حوالے سے ہے اور 2 باتیں قرآن کے حوالے سے. 5 باتیں جو حدیث کے حوالے سے ہے وہ کون سی ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی بات کرنے میں جھوٹ بولنا. وعدہ خلافی کرنا، یعنی جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے.
تیسرا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور چوتھا، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے دے، گالی گلوچ پر اتر آئے. اور پانچواں، اذا وعد خلف، جب وہ عہد کرے تو عہد شکنی کرے. تو دیکھیے 5 کوالٹیز میں تقریباً عامت الناس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. کئی ایسے، یعنی ہم میں سے ہی ایسے لوگ نکل جائیں گے، یا پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے تو کئی چیزیں یہاں پر ایسی ہیں جو نعوذ باللہ ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں. جیسے پہلی مثال میں آپ دیکھیے، جب بات کریں تو جھوٹ بولے تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم سے جھوٹ نکل جاتا ہے. جیسے خواتین کا جو زیادہ جھوٹ نکلتا ہے وہ عمر کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں، شوہر کی کمائی کے بارے میں، یا پھر یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دینا. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹی سی بات تھی جھوٹ بول دیا تو بچ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نعوذ باللہ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم تہیہ کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی بات جھوٹ نہیں بولیں گے. حتیٰ کہ خاص میں نصیحت کرتی ہوں اپنی عمر کے بارے میں کہ ہم برابر، یعنی ایسی کئی خواتین کو میں نے پایا ہے جو اپنی عمر برابر چھوٹی کر کے بتاتے ہیں. نعوذ باللہ، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بہنوں. موت جوانی ہے جبھی آئے گی، یا پھر آپ کو کوئی اچھی بات نہیں ہے چھوٹا کر کے بتانا اپنے کو، یا پھر کیا نعوذ باللہ کیا سمجھتے ہیں بندیاں، اللہ محفوظ رکھے ایسی سوچ سے کہ کیا سوچتے ہیں پتہ نہیں کہ اپنی عمر چھوٹی بتاتے. تو بہنوں ایک بات تو چھوٹی نظر آتی ہے کہ ہم بتا دیا اور ہم نے وہاں سے گزر گئے، لیکن ایسے نہیں ہیں، ہم بچ نہیں پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اور یہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور یہاں پر گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیا ہے، کہ منافقت کی علامت ہے جھوٹ بولنا. دوسرا، وعدہ خلافی. دیکھیے وعدہ خلافی میں جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو دیکھیے ہم میں سے کئی ہیں جو ہم بعض وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک کل آؤں گی، میں آ رہے نا انشاءاللہ، ہاں ضرور آؤں گی. یعنی آپ کا وعدہ ہو گیا کہ آپ آ رہی ہیں کل. اگر آپ کو نہیں جانا ہے تو آپ کہہ دیجئے ہم نہیں آ سکتے. ہاں آگے والے انسسٹ کریں تو کہہ دیجئے کہ اگر میں آپ کو بولوں تو میرا وعدہ غلط ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا مجھ سے، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اسی لیے اگر ہوا تو آؤں گی، نہیں ہوا تو نہیں آ سکتی. یعنی جو ہمارا اسٹیٹس ہے، جو ہماری بات ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم وعدے کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ اس کی خلاف ورزی کر لے رہے. یعنی کئی بہنوں کو میں نے دیکھا وعدہ کرتی ہیں کہ میں ہاں ضرور یہ کر دوں گی، پھر تھوڑا سا ہٹ کے کہتی ہیں وہ ایسی کہتی ہے میں بھی اس کو ویسی ٹال دیتی ہوں. تو نعوذ باللہ من ذالک. مومن ایسا نہیں ہوتا. جب بھی وعدہ کرتا ہے، وعدہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گی. وعدہ یہ نہیں. وعدہ مسلمان کی زبان ہے، زبان سے بات کہہ دیتی کہ ہو جائے گا تو پھر وہ وعدہ ہے. تیسری چیز خیانت. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو دیکھیے بہنوں، پہلی چیز یہ تو بندے جو آپس میں ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں وہ ہے خیانت. لیکن اور ایک بڑی چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کی کئی امانتیں ہمارے پاس ہیں جس میں نعوذ باللہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی عظیم نعمت، عظیم امانت قرآن پاک، اس میں کئی خیانتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی عظیم نعمتیں ہمارے جسم انسانی میں آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، سبوں ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دی ہیں. یہ اللہ کی امانت، صحت اللہ کی امانت. یہ امانتیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں خیانت ہو رہی ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ معاف کرے ہم کو. تو ہم اس چیز پر بھی ورک آؤٹ کریں، دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں. چوتھی بات، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے. یعنی گالی گلوچ کرنا بھی منافقت کی علامت ہے. اور عہد شکنی کرنا، یعنی جب وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے. وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرنا بھی ایک گناہ ہے، منافقت کی علامت. اور وعدہ کر کے توڑ دینا بھی، یعنی وعدہ کر کے توڑنا ایک الگ بات ہے، اور ایک خلاف جانا اس کے. تو یہ 2 باتیں بھی منافقت کی علامت ہے. تو یہ 6 ہو گئی احادیث کی روشنی میں. اس کے بعد 5 ہو گئی احادیث کی روشنی میں. 6واں اور 7واں ہے قرآن میں آیا ہے. یہ جیسے مسجد میں باجماعت نماز سے سستی کرنا، یعنی جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں.
تو قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں سستی کرنا بھی منافقت کی علامت ہے۔ اور 7ویں علامت ریاکاری، یعنی جب نیک اعمال کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ فرمان الہی ہے یراؤون الناس، سورہ النساء کی آیت نمبر 142 ہے، وہی آیت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرمان ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، یہ کہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ایسی کئی علامتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بتائی ہے، اس میں سے ہم اختصار کے ساتھ یعنی مختصراً ہم نے 7 علامتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافق کی علامتوں سے محفوظ رکھے، ایسی نفاق کی علامتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔